پیدائش باب نمبر 29۔ یعقوب لابن کے گھر پہنچتا ہے۔ یعقوب نے اپنا سفر جاری رکھا اور چلتے چلتے مشرقی قوموں کے ملک میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے کھیت میں کنواں دیکھا جس کے ارد گرد بھیڑ بکریوں کے 3 ریوڑ جمع تھے۔ ریوڑوں کو کنویں کا پانی پلایا جانا تھا، لیکن اس کے منہ پر بڑا پتھر پڑا تھا۔ وہاں پانی پلانے کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے چرواہے تمام ریوڑوں کا انتظار کرتے اور پھر پتھر کو لڑکا کر منہ سے ہٹا دیتے تھے۔ پانی پلانے کے بعد وہ پتھر کو دوبارہ منہ پر رکھ دیتے تھے۔ یعقوب نے چرواہوں سے پوچھا، میرے بھائیو آپ کہاں کے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاران کے۔ اس نے پوچھا، کیا آپ نہور کے پوتے لابن کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے پوچھا، کیا وہ خیرت سے ہے؟ انہوں نے کہا، جی وہ خیرت سے ہے۔ دیکھو ادھر اس کی بیٹی راکھل ریوڑ لے کر آ رہی ہے۔ یعقوب نے کہا، ابھی تو شام تک بہت وقت باقی ہے، ریوڑوں کو جمع کرنے کا وقت تو نہیں ہے۔ آپ کیوں انہیں پانی پلا کر دوبارہ چرنے نہیں دیتے؟ انہوں نے جواب دیا، پہلے ضروری ہے کہ تمام ریوڑ یہاں پہنچیں، تب ہی پتھر کو لڑکا کر ایک طرف ہٹایا جائے گا اور ہم ریوڑوں کو پانی پلائیں گے۔ یعقوب ابھی ان سے بات کر ہی رہا تھا کہ راکھل اپنے باپ کا ریوڑ لے کر آ پہنچی، کیونکہ بھیڑ بکریوں کو چرانا اس کا کام تھا۔ جب یعقوب نے راکھل کو ماموں لابن کے ریوڑ کے ساتھ آتے دیکھا تو اس نے کنویں کے پاس جا کر پتھر کو لڑکا کر منہ سے ہٹا دیا اور بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا۔ پھر اس نے اسے بوسہ دیا اور خوب رونے لگا۔ اس نے کہا، میں آپ کے ابو کی بہن ریکا کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر راکھل نے بھاگ کر اپنے ابو کو اطلاع دی۔ جب لابن نے سنا کہ میرا بھانجا یعقوب آیا ہے تو وہ دوڑ کر اس سے ملنے گیا اور اسے گلے لگا کر اپنے گھر لے آیا۔ یعقوب نے اسے سب کچھ بتا دیا جو ہوا تھا۔ لابن نے کہا، آپ واقعی میرے رشتہ دار ہیں۔ یعقوب نے وہاں ایک پورا مہینہ گزارا۔ اپنی بیویوں کے لیے یعقوب کی محنت مشقت۔ پھر لابن یعقوب سے کہنے لگا، بے شک آپ میرے رشتہ دار ہیں، لیکن آپ کو میرے لیے کام کرنے کے بدلے میں کچھ ملنا چاہیے۔ میں آپ کو کتنے پیسے دوں؟ لابن کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا تھا اور چھوٹی کا راکھل۔ لیا کی آنکھیں چندی تھی جبکہ راکھل ہر طرح سے خوبصورت تھی۔ یعقوب کو راکھل سے محبت تھی، اس لیے اس نے کہا، اگر مجھے آپ کی چھوٹی بیٹی راکھل مل جائے تو آپ کے لیے 7 سال کام کروں گا۔ لابن نے کہا، کسی اور آدمی کی نسبت مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ آپ ہی سے اس کی شادی کرواؤں۔ پس یعقوب نے راکھل کو پانے کے لیے 7 سال تک کام کیا، لیکن اسے ایسا لگا جیسا 2 دن ہی گزرے ہوں، کیونکہ وہ راکھل کو شدت سے پیار کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نے لابن سے کہا، مدت پوری ہو گئی ہے، اب مجھے اپنی بیٹی سے شادی کرنے دیں۔ لابن نے اس مقام کے تمام لوگوں کو دعوت دے کر شادی کی ضیافت کی، لیکن اس رات وہ راکھل کی بجائے لیا کو یعقوب کے پاس لے آیا اور یعقوب اسی سے ہم بستر ہوا۔ لابن نے لیا کو اپنی لونڈی زلفہ دے دی تھی تاکہ وہ اس کی خدمت کرے۔ جب صبح ہوئی تو یعقوب نے دیکھا کہ لیا ہی میرے پاس ہے۔ اس نے لابن کے پاس جا کر کہا، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا میں نے راکھل کے لیے کام نہیں کیا ہے؟ آپ نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ لابن نے جواب دیا، یہاں دستور نہیں ہے کہ چھوٹی بیٹی کی شادی بڑی سے پہلے کر دی جائے۔ 1 ہفتے کے بعد شادی کی رسومات پوری ہو جائیں گی، اس وقت تک صبر کریں، پھر میں آپ کو راکھل بھی دے دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ مزید 7 سال میرے لیے کام کریں۔ یعقوب مان گیا۔ چنانچہ جب 1 ہفتے کے بعد شادی کی رسومات پوری ہوئیں تو لابن نے اپنی بیٹی راکھل کی شادی بھی اس کے ساتھ کر دی۔ لابن نے راکھل کو اپنی لونڈی بلہا دے دی تاکہ وہ اس کی خدمت کرے۔ یعقوب راکھل سے بھی ہم بستر ہوا، وہ لیا کی نسبت اسے زیادہ پیار کرتا تھا۔ پھر اس نے راکھل کے عوض 7 سال اور لابن کی خدمت کی۔ یعقوب کے بچے۔ جب رب نے دیکھا کہ لیا سے نفرت کی جاتی ہے تو اس نے اسے اولاد دی، جبکہ راکھل کے ہاں بچے پیدا نہ ہوئے۔ لیا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے کہا، رب نے میری مصیبت دیکھی ہے اور اب میرا شوہر مجھے پیار کرے گا۔ اس نے اس کا نام روبن یعنی دیکھو ایک بیٹا رکھا۔ وہ دوبارہ حاملہ ہوئی، ایک اور بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے کہا، رب نے سنا کہ مجھ سے نفرت کی جاتی ہے، اس لیے اس نے مجھے یہ بھی دیا ہے۔ اس نے اس کا نام شمون یعنی رب نے سنا ہے رکھا۔ وہ ایک اور دفعہ حاملہ ہوئی، تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے کہا، اب آخرکار شوہر کے ساتھ میرا بندھن مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اس کے لیے 3 بیٹوں کو جنم دیا ہے۔
اس نے اس کا نام لاوی یعنی بندھن رکھا۔ وہ ایک بار پھر حاملہ ہوئی، چوتھا بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے کہا اس دفعہ میں رب کی تمجید کروں گی۔ اس نے اس کا نام یہودا یعنی تمجید رکھا۔ اس کے بعد اس سے اور بچے پیدا نہ ہوئے۔